بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم دوستان، آج درس دوم کا دوسرا حصہ ہے، لطفاً توجہ کنید۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم جس چیز کے بارے میں سیکھیں گے وہ ہے جملہ پرسشی۔ جملہ پرسشی یعنی سوالی جملہ۔ ہم نے بہت طریقے پڑھے تھے سوالی جملہ بنانے کے لیے۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ کسی کے کام کے بارے میں پوچھتے کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کو فارسی میں کیا کہیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، یا وہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے کو فارسی میں کیا بولیں گے؟ مختصر سا لفظ ہے چیکار، یعنی کیا کر رہا، می کند یعنی ہے، چیکار می کند یعنی وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کا آسان سا لفظ کا یہی مفہوم ہے کہ کسی کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا انجام دے رہا ہے، وہ کام کون سا کر رہا ہے، وہ اس وقت کون سی مصروفیت میں ہے، تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چیکار می کند، یعنی وہ کیا کر رہا ہے۔ جسے سوالی کو پڑھتے ہیں، جملے کی معنی آپ کو سمجھ میں آ گئی، اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ این مرد چیکار می کند، یعنی یہ آقا کیا کر رہا ہے، یہاں کیا کر رہا ہے۔ این مرد روزنامه می خواند، یہ آقا اخبار پڑھ رہا ہے۔ آن خانم چیکار می کند، وہ خانم، وہ عورت کیا کر رہی ہے۔ آن خانم غذا می پزد، وہ خانم کھانا پکا رہی ہے۔ تو چیکار می کند یعنی کیا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے، تو چیکار می کنی، تو چیکار می کنی، من چیکار می کنم، شما چیکار می کنید، آنها چیکار می کنند۔ اس طریقے سے سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ جیسے میں خود پوچھتا ہوں کہ میں کیا کروں، تو میں کیا کہوں گا، من چیکار می کنم، یعنی میں کیا کروں۔ تو چیکار می کنی یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جملے باقی بنا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آگے، ان جملوں کو پڑھتے ہیں۔ لطفاً بخونید، فاطمه چیکار می کند، فاطمه کیا کر رہی ہیں، فاطمه نامه می نویسد، فاطمہ خط لکھ رہی ہیں۔ علی چیکار می کند، علی کیا کر رہے ہیں، علی نقاشی می کشد، علی نقاشی کر رہا ہے۔ شما چیکار می کنی، آپ کیا کر رہے ہیں، من لباس می شویم، میں کپڑے دھو رہی ہوں۔ شما کدام لباس را می شوئی، آپ کون سے لباس کو دھو رہے ہیں۔ کدام لفظ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چوائس کے معنی میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کدام یعنی کون سے، بہت سارے لباس ان میں سے کون سا دھو رہی ہیں، تو کدام یعنی کون سا چوائس کے معنی میں آتا ہے۔ جہاں پہ انتخاب کرنا وہاں پہ لفظ کدام استعمال، خدوم کتاب می خواہی، یا خدام سیب می خواہی، خدام پیراہن می خواہی، کون سا آپ کو پیراہن چاہیے، کون سا کتاب چاہیے آپ کو، اس کے لیے کدام استعمال ہوتا ہے۔ ہم پیچھے یہ پڑھ کے آئے تھے۔ شما کدام لباس را می شوئی، آپ کون سا لباس دھو رہی ہیں، کون سے کپڑے دھو رہی ہیں۔ من پیراہن قرمز را می شویم، میں سرخ پیراہن کو دھو رہی ہوں۔ شما چیکار می کنی، آپ کیا کر رہے ہیں۔ من دوش می گیرم، میں نہا رہا ہوں۔ شما کجا دوش می گیری، آپ کہاں نہا رہے ہیں۔ کجا کی معنی ہم نے بتائی تھی کہ کہاں کی معنی میں ہے۔ کجا، اون آقا کجا است یعنی وہ کہاں ہے۔ کتاب من کجا است یعنی کتاب، میرا کتاب کہاں ہے۔ کجا یعنی کہاں ہے۔ شما کجا دوش می گیری یعنی آپ کہاں نہا رہے ہیں۔ من در حمام دوش می گیرم، میں حمام میں نہا رہا ہوں۔ نرگس چه دارد، نرگس کے پاس کیا ہے، او کیف و کتاب دارد۔ چے کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ کے آئے تھے۔ چے ایک سوالیہ ہے، کسی کے پوچھنے میں آتا ہے، یعنی کیا
چے کی اصل معنی جو ہے کیا ہے. نرگس چه دار، نرگس کے پاس کیا ہے. وہ کیف و کتاب دار، اس کے پاس بیگ اور کتاب ہے. نرگس چه کار میکند، نرگس کیا کر رہی ہے. او درس میخواند، وہ درس پڑھ رہی ہے. نرگس کجا درس میخواند، نرگس کہاں درس پڑھ رہی ہے. او در اتاق مطالعه درس میخواند، وہ مطالعے کے کمرے میں درس پڑھ رہی ہیں. تو یہ تھے ہمارے آج کے جو ہے نا پرسش ہے چه کار میکند. اس کو سنتے ہیں اور اب اس کی تطبیق کرتے ہیں. صفحه 33. لطفاً توجه کنید. جمله پرسشی چه کار می کند؟ این مرد چه کار می کند؟ این مرد روزنامه می خواند. آن خانم چه کار می کند؟ آن خانم غذا می پزد. لطفاً بخوانید. 1. فاطمه چه کار می کند؟ فاطمه نامه می نویسد. 2. علی چه کار می کند؟ علی نقاشی می کشد. 3. شما چه کار می کنی؟ من لباس می شویم. شما کدام لباس را می شویی؟ من پیراهن قرمز را می شویم. 4. شما چه کار می کنی؟ من دوش می گیرم. شما کجا دوش می گیری؟ من در حمام دوش می گیرم. 5. نرگس چه دارد؟ او کیف و کتاب دارد. نرگس چه کار می کند؟ او درس می خواند. نرگس کجا درس می خواند؟ او در اتاق مطالعه درس می خواند. اس کے بعد والے صفحے پر تمرین ہے. مثال کے طور پر ایک تصویر ہے بچے کی، وہ بچہ کھانا کھا رہا ہے. تو اب ہم سوال کریں گے یہ کیا کر رہا ہے. یہ کھانا کھا رہا ہے. اس کو فارسی میں کیا کہیں گے؟ این کودک چه کار میکند. یہ بچہ کیا کر رہا ہے. این کودک غذا میخورد. اس طریقے سے دوسری تصویر ہے. مثال کے طور پر این خانم چه کار میکند. این خانم درس میخواند یا تکلیف مینویسد. باقی تصویروں کے لیے کہ ایسے ایک جملہ آپ کو بنانا ہے اور اس کے بعد لطفاً کامل کنید. یہ سوال و جوابات ان کو پر کرنے ہیں، جیسے پہلے کو اور دوسرے کو میں آپ کے لیے حل کرتا ہوں. باقی کو انشاءاللہ میں گروپ میں بھیجوں گا اور آپ کو پر کر کے ہمارے پاس ٹائپنگ میسج میں بھیجنے ہیں. کوشش کیا کریں کہ ٹائپنگ میسج میں بھیجا کریں کہ ہمیں آسانی ہوگی تمرین کو چیک کرنے میں. جیسے آنہا در حمام دوش میگیرند. آنہا در حمام، آنہا ہست تو کیا آئے گا؟ دوش میگیرند، وہ حمام میں نہا رہے ہیں. من ہر روز تابلو را، من ہے تو کیا آئے گا؟ پاک میکنم. اگر تو ہوگا تو پاک میکنی، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ من ہر روز تابلو را پاک میکنم. تو یہ تمرین انشاءاللہ میں بھیجوں گا اور آپ اس کو حل کر کے ہمارے پاس ضرور بھیجیے گا. چلتے ہیں اس کے بعد والے صفحے پر، اس پر نگاہ کرتے ہیں. اس صفحے پر جملے محترمانے، جیسے ہمارے پاس اردو میں بھی ہے. ایک لفظ تو ہے، دوسرا آپ. تو نے بولا، تو نے یہ کہا، تو نے وہ کہا. تو اس لفظ کو عام بولا جاتا ہے، محترمانہ نہیں ہے. یہ کسی کے احترام میں نہیں بولا جاتا. جملے محترمانے ہمیشہ عزت کے لیے یا کسی کے احترام کے لیے بولے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہم بولتے ہیں آپ، یا میں کی جگہ پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. یا اس طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے تمہارا، تم نہیں استعمال کرتے، تمہارا بھائی. یا اس طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں اردو میں. تو یہاں پر فارسی میں بھی ایسے جملے ہیں جو محترمانے ہیں. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لفظ شما کے ساتھ تو بریکٹ میں دیا جاتا ہے. اصل میں تو لکھا ہوتا ہے، اس کی معنی تو کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن وہ احترام کی خاطر لفظ شما لکھتے ہیں. تو محترمانہ جملے میں کیا بولا جاتا ہے؟ شما بولا جاتا ہے. تو ہم عمر کے لیے بولا جاتا ہے، یا عام بچے جو استعمال کرتے ہیں وہ، لیکن بہت کم استعمال ہوتا ہے. تو عام لفظ ہے، اس میں سے جملے محترمانہ لفظ کون سا ہے؟ شما، اس کے لیے. اور او لفظ عام ہے، اور اس کے لیے جملے محترمانہ لفظ محترمانہ کون سا ہے؟ ایشان. او کی جگہ پہ وہ ایشان استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر تو استاد ہستی. اب ہم کسی کو کہتے نہیں سکتے یہ اردو میں کہ تو استاد ہے،
یہ صراحتاً جو ہے نا کبھی لفظ ہے، اس لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، آپ استاد ہیں تو فارسی میں بھی یہی ہے، شما استاد ہستی. اب اس میں لازم نہیں ہے کہ فعل بھی آپ جمع لائیں، لیکن بہتر ہے کہ فعل جمع لایا کریں. جیسے شما استاد ہستید، ہستید جمع ہے، ہستی مفرد ہے، فعل ایک کے لیے دو کے لیے آتا ہے. شما استاد ہستی یہ بھی درست ہے، شما استاد ہستید یہ بھی درست ہے، لیکن بہتر ہے کہ جمع کے ساتھ استعمال کیا جائے. جملے محترمانہ بولا جاتا ہے اس کو. او استاد است، وہ استاد ہے. ہم وہ لفظ استعمال کریں جیسے وہ او ایک عام سا لفظ ہے، او استاد است، یہ کبھی ہے صحیح. لیکن جملے محترمانہ کیا ہے، ایشان استاد ہستند یا ایشان استاد است، ایشان احترامان بولا جاتا ہے. تو یہ تھی جملے محترمانہ. اور آگے چلتے ہیں بخونید، اس کی تطبیق کرتے ہیں. جیسے شما پزشک ہستی، آپ استاد، آپ ڈاکٹر ہیں، تو اس کے لیے جملے محترمانہ کیا ہوگا، شما پزشک ہستید، یہ جملہ محترمانہ ہے اس کا. جیسے ایشان او ہے یہاں پہ، او پولیس نیست، تو ہم کیا استعمال کریں گے، ایشان پولیس نیست، ایشان نگہبان است. تو جملے محترمانہ کیا ہوگا اس کا، ایشان پولیس نیستند، ایشان نگہبان ہستند. یہ جملہ محترمانہ ہے، یعنی احترام کی خاطر بولا جاتا ہے. ادب میں ایسا بولا جاتا ہے کہ بندہ ایک بولنے والا اہل علم ہے، اچھے الفاظ بول رہا ہے، اچھے طریقے سے کسی کو بلا رہا ہے، کسی کو تو کر کے نہیں بلا رہا. آیا شما دو فرزند داری، آیا شما دو فرزند دارید، نه من 3 فرزند دارم. آیا آپ کی 2 اولاد ہے، نہ میری 3 اولاد ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ فرزند بولا جاتا ہے کلی طور پہ اولاد کو، پسر اور دختر دونوں کے لیے. آیا این خانم نقاشی می کشید، یہ عام جملہ ہے، لیکن اس کو محترمانہ کیسے بنائیں گے، آیا این خانم، آیا ایشان، ایشان جملے محترمانہ ہے. ایشان نقاشی می کشند ہے تو ایک، لیکن احترام کی خاطر ہم جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. نہ ایشان کتاب می خوانند. آیا شما نامه می نویسی، ایک ہی معنی ہے، آیا شما نامه می نویسید، احتراما بولا جا رہا ہے یہاں پہ. نہ من روزنامه می خوانم. تو یہ تھے جملے محترمانے، یعنی احترام میں کسی کے بولا جائے. جیسے استاد کو ہم کبھی بھی تو نہیں کہیں گے، کہیں گے آپ. تو فارسی میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ جملے محترمانہ بولے جاتے ہیں، کسی کے احترام میں آپ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا سنتے ہیں تاکہ تطبیق ہو جائے. صفحه 35. لطفاً توجه کنید. جمله محترمانه: تو، شما. تو استاد هستی. شما استاد هستی. شما استاد هستید. او، ایشان. او استاد است. ایشان استاد است. ایشان استاد هستند. لطفاً بخوانید. 1. شما پزشک هستی. شما پزشک هستید. 2. ایشان پلیس نیست. ایشان نگهبان است. ایشان پلیس نیستند. ایشان نگهبان هستند. 3. آیا شما 2 فرزند دارید؟ آیا شما 2 فرزند دارید؟ نه، من 3 فرزند دارم. 4. آیا این خانم نقاشی می کشد؟ آیا ایشان نقاشی می کشند؟ نه، ایشان کتاب می خوانند. 5. آیا شما نامه می نویسی؟ آیا شما نامه می نویسید؟ نه، من روزنامه می خوانم. اس کے بعد والے صفحے پہ درس کا متن، خانه برادرم یعنی میرے بھائی کا گھر، صفحے 36. اس کو اولاً تھوڑا سا سنیے گا اور غور سے سنیے گا. جتنا ہو سکے اس کو سننے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. پھر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. صفحه 36. خانه برادرم.
تهران پایتخت ایران است. خانه برادرم احمد در تهران است. خانه او 2 طبقه است. ایشان 3 فرزند دارد. 2 دختر به نام فاطمه و زینب و 1 پسر به نام علی. فاطمه بزرگترین فرزند برادرم است. خانه برادرم 1 سالن پذیرایی، 2 اتاق خواب، 1 اتاق مطالعه، آشپزخانه و سرویس بهداشتی دارد. سالن پذیرایی و اتاق مطالعه آنها در طبقه دوم است. در سالن پذیرایی آنها مبل، میز پذیرایی و 1 تلویزیون بزرگ هست و در اتاق مطالعه 3 قفسه کتاب، 4 صندلی و 1 میز بزرگ وجود دارد. سالن، سرویس بهداشتی، مبل، تلویزیون، قفسه کتاب. تو یہ تھا آج کا ہمارا متن، خانه برادرم یعنی میرے بھائی کا گھر۔ تہران پایتخت ایران است۔ لفظ پایتخت ہم نے پیچھے پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ میں تھوڑی سی کی معنی بیان کر دیتا ہوں۔ تہران ایک شہر کا نام ہے جو کیپٹل سٹی ہے، دارالخلافہ ہے ایران کا۔ خانه برادرم احمد در تهران است۔ میرے بھائی کا گھر تہران میں ہے، احمد جس کا نام ہے وہ۔ او 2 طبقه خانه او 2 طبقه است، یعنی اس کا گھر 2 منزلہ ہے، طبقہ یعنی منزلہ۔ ایشان 3 فرزند دارند، فرزند کے لیے میں نے بتایا تھا، کوئی نیو لفظ یہاں پہ نہیں ہے۔ 2 دختر به نام فاطمه و زینب و 1 پسر به نام علی۔ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک فاطمہ نام ہے اس کا، دوسری کا زینب، اور ایک بیٹا جس کا نام علی ہے۔ فاطمہ بزرگترین فرزند برادرم است۔ ہم نے صفت پڑھی تھی سادے، سادے تر، برتر، برترین۔ تو سادے کے لیے جیسے بولا گیا تھا بزرگ، بزرگتر یعنی برتر، بزرگترین یعنی سب سے زیادہ۔ تو فاطمہ بزرگترین یعنی سب سے بڑی بیٹی ہے، اولاد ہے۔ فرزند بیٹی کے لیے نہیں ہوتا، لیکن کلی طور پہ اولاد کے لیے استعمال ہوتا۔ خانه برادرم 1 سالن پذیرائی۔ سالن بولتے حال کو، پذیرائی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر استقبالیہ ہوتا ہے، حال استقبالیہ ہے۔ میرے بھائی کے گھر میں 1 حال استقبالیہ ہے، 2 کمرے ہیں اور 1 مطالعے کے لیے کمرہ ہے اور 1 آشپز خانہ یعنی باورچی خانہ ہے۔ سروس بداشتی دار، سروس بداشتی باتھ روم کو بولا جاتا ہے۔ سالن پذیرائی و اتاق مطالعه آنها در طبقه دوم است۔ سالن پذیرائی یعنی استقبالیہ حال جو ہے اور اتاق مطالعہ جو ہے وہ دوسرے طبقے پر ہیں۔ در سالن پذیرائی آنها موبل، جو ان کے سالن پذیرائی یعنی حال پذیرائی جو ہے، حال استقبالیہ ہے، اس میں صوفے پڑے ہوئے ہیں۔ میز پذیرائی یہ تو ہم نے پڑھا تھا، یعنی جہاں پر کھانا رکھا جائے، میز اس کو بولتے ہیں، پذیرائی یعنی وہ کھانے والی۔ یک تلویزیون، ٹیلی ویژن کو یہ تلویزیون بولتے ہیں، بزرگ است بڑی ہے۔ و در اتاق مطالعے سے قفسے، قفسے بولتے ہیں اس کبڑ کو جس میں کتابیں رکھی جائیں، اس کو بولا جاتا ہے قفسے۔ 4 صندلی و 1 میز بزرگ وجود دارد۔ نیچے تصویریں تھوڑا سا اس نے تصویریں بتائی ہے۔ سالن یعنی حال کو بولا جاتا ہے، سروس بداشتی باتھ روم، موبل صوفے کو بولا جاتا ہے، جو کرسیاں ہوتی ہیں صوفے سیٹ کی، اس کو تلویزیون، ٹیلیویژن کو بولا۔ قفس سے کتاب یعنی وہ کتابوں والا جارا یا الماری وغیرہ۔ تو یہ تھا آج کے درس کا متن، اور اس کا آگے والا متن تھوڑا سا سنتے ہیں۔ صفحه 37. روی میز رایانه، چراغ مطالعه، تقویم، کتاب و نوشت افزار هست. فاطمه و علی هر روز در این اتاق درس می‌خوانند و تکلیف می‌نویسند. روی میز رایانه، چراغ مطالعه، تقویم، کتاب، نوشت افزار هست.
یہ تقریباً وہی الفاظ جو ہم پیچھے پڑھ کے ان کی معنی ہمیں آنا چاہیے. تو اس کے بعد جو ہے لطفاً پاسخ دہید، یعنی سوالوں کے جواب دیں. تو پاسخ دہید یعنی جواب دیں. یہ سوالات متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں اس متن سے جو ہم نے متن ابھی پڑھا. تو یہ سوالات میں بھیجوں گا، کوشش کیجیے گا اس متن کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، اس کے جواب دیجیے. مثال تو ایک کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پائے تخت ایران کجا است؟ پائے تخت ایران تہران است. دوسرا ہے خانہ احمد در کدام شهر است؟ خانہ احمد در تہران است. تو یہ اس طریقے سے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. اس کے بعد مانند مثال بگویید، اس طریقے سے کہیں جیسے اس نے خانہ ما لفظ دیا ہے. اب اس سے بنانا ہے، جیسے خانہ ما دو اتاق خواب، یک اتاق پذیرائی، آشپز خانه و سروس و بداشتی دارد. اتاق من، اس نے لفظ دیا اتاق من. تو ایک کا میں آپ کے بنا کے دیتا ہوں، باقی تین کا آپ کو بنانا ہے. جسے اتاق من موبل و تلویزیون دارد. اس کے بعد والے صفحے پہ چلتے ہیں. یہاں پر بھی تقریباً وہی تمرینات ہیں جو حل کرنی ہے. جملے محترمانہ بنانا ہے ہمیں، لفظ محترمانہ استعمال کرنے، الفاظ محترمانہ استعمال کرنے اور ان کی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو استعمال کرنے. جیسے تو پرستار ہستی، تو اس کو محترمانہ کیسے بنائیں گے؟ شما پرستار ہستید یا شما پرستار ہستی. تو نگہبان ہستی، شما نگہبان ہستید. تو اس طریقے سے باقی آپ کو حل کرنے میں یہ لکھ کر بھیجوں گا اور اس کو آپ حل کیجیے گا. اس کے بعد واضح داخل کا معنی ہے کامل کنید. یہ جو اس نے بریکٹس میں جملے دیے ہوئے ہیں ان سے پر کرنے ہیں یہ 6 کے 6 جملے. جیسے اول کو میں پر کرتا ہوں، جیسے او الان در حمام دوش می گیرد. او الان در حمام دوش می گیرد. تو یہ 4 باقی آپ کو حل کرنے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہمارا درس ختم ہوا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد و عجل فرج.